تشریف لاتے ہیں جانشین نواز قوم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ محمد داؤد صاحب قادری رضوی. آپ ان کی آمد سے پہلے ان کے شاہیہ نشان نہ لگائیں تاکہ نعرے کی گونج کے اندر بیان شروع کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان محدث اعظم پاکستان، فیضان شمس المشائخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلند آواز نہ درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آبائه وأزواجه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. عرس غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تقریب سعید اور عرس شمس المشائخ. ابتدا میں چند اشعار مبارکہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حضرت مولانا علامہ اختر رضا الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بارگاہ غوثیت میں عرض کیا. پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد. آپ کو یاد ہے کہ جب ہم شیخ طریقت شمس المشائخ جانشین حضرت محدث اعظم پاکستان حضور صاحبزادہ قاضی فضل رسول حیدر رضوی آپ کی محفل میں مجلس میں بیٹھتے تو آپ کی زبان پر اکثر یہ الفاظ ہوتے اللہ کریم کرم کرے گا، المدد یا غوث اعظم. تو کیا ماشاءاللہ عرض کیا گیا ہے پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد. آپ بھی کہہ لینا ماشاءاللہ. آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گیا کہ ماشاءاللہ اپنے پیر خانے میں سبحان اللہ غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں. پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد. پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد. اہل صفا کے میر ہیں، میر سردار اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد. اے بھائی تو بھی بیٹھ جا، تصویر نہ بنا. حضور محدث اعظم پاکستان نے منع فرمایا. بیٹھ جاؤ بھائی. رنجو علم کثیر ہیں یا غوث المدد. رنجو علم کثیر ہیں یا غوث المدد. ہم عاجز و اسیر ہیں یا غوث المدد. جد امجد امام احمد رضا پادل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کیا عرض کرتے ہیں؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اور حضرت مولانا اختر رضا آپ کیا عرض کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. صدقہ رسول پاک کا جولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جولی میں ڈال دو. ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد. آپ بھی قادری فقیر ہیں نا، بولیں پھر. ہم قادری فقیر ہیں یا
غوث المدد ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد. اور حضور شمس المشائخ جانشین محدث اعظم پاکستان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت. سب سے بڑے محدث اعظم کے لال تھے, سب سے بڑے محدث اعظم کے لال تھے, فضل رسول قاضی بہت باکمال تھے, فضل رسول قاضی بہت باکمال تھے. رمضان کے مہینے میں ولادت کا ہے شرف. واہ واہ سبحان اللہ. بڑے پیر صاحب جب پیدا ہوئے تو 9 رمضان المبارک 1361 ہجری 19 ستمبر 1942 ہجری 1942 عیسوی رمضان کا مہینہ. سبحان اللہ. رمضان کے مہینے میں ولادت کا ہے شرف. دنیا میں اس گھرانے کی شہرت ہے ہر طرف, دنیا میں اس گھرانے کی شہرت ہے ہر طرف. غوث الورا سے بھائی بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر. غوث الورا سے پیار بڑا بے مثال ہے. جی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, نہیں پھر ساڈی بھی مجبوری ہے, ساڈی شریعت دی مجبوری ہے. چلو بڑی میری پھر ادھر ہی رہو. پھر آج غوث الورا سے پیار بڑا بے مثال ہے, غوث الورا سے پیار بڑا بے مثال ہے. ماہ ربیع الاخر میں ان کا وصال ہے. جب پیر صاحب پیدا ہوئے تو رمضان المبارک کا مہینہ, جب دنیا سے پردہ فرمایا تو غوث پاک سرکار کا مہینہ. سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں سب سے بڑے محدث اعظم کے لال تھے, فضل رسول قاضی بہت باکمال تھے. تحریک تھی جو ختم نبوت کی دیس میں ہمارے وطن پاکستان میں 1952 53 1974. تحریک تھی جو ختم نبوت کی دیس میں مرحوم کی نمایاں ہوئی اس میں عظمتیں. کیا بے خوف ہو کے آپ نے تحریک ختم نبوت تحریک نظام مصطفیٰ میں کام کیا. پھر جب نظام مصطفیٰ تحریک چل پڑی اس میں بھی دی ہیں آپ نے قربانیاں بڑی. آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا. اللہ اکبر. لیکن استقامت میں کوئی فرق نہیں پڑا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پہ ثابت قدم ہو گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور سبحان اللہ دیکھیں کیسا بڑے پیر صاحب قبلہ کا عرش مبارک, سادات کرام جلوہ فرما ہیں, علماء شیخ الحدیث جلوہ فرما ہیں, صوفیاء موجود ہیں, اور یہ پروگرام جاری و ساری ہے. آج سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عرس مبارک بھی سبحان اللہ, اور غوث پاک کا عرس مبارک صرف ہم ہی نہیں اس کا انعقاد کر رہے, امام احمد رضا نے اس کا انعقاد نہیں کیا, بلکہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ بھی غوث پاک کا عرس منا رہے ہیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ بھی عرس مبارک منا رہے ہیں. ان لوگوں پہ حیرت ہے جو اپنے بڑوں کی برسی تو مناتے ہیں لیکن غوث پاک کے عرس کو بدعت کہتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں سلطان الواعظین مولانا محمد بشیر کوٹلوی, حضرت علامہ ظفر محمود فراشوی جانتے ہیں, مفتی صاحب قبلہ جلوہ فرمائے, پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب جلوہ فرمائے, ماشاءاللہ قبلہ مفتی فضل رسول صاحب جلوہ فرمائے. اور آج ہم سب ماشاءاللہ جانشین شمس المشائخ صاحبزادہ والا شان حضرت مولانا
قاضی محمد فیض رسول رضوی ان کی زیر نگرانی ماشاءاللہ عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. تو عرس مبارک بھائی ادھر ہی رہن دو, تو انہوں کہہ جو دیتا بھی انجی انجی تو نہیں بس ٹھیک ہے پھر کیوں ادھر کیتا ہے. اور فرمائیں, توجہ فرمائیں, محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ اور بڑے پیر صاحب جب بغداد شریف کا ذکر آنا نا تو آپ نے فرمانا بھائی کہا کریں بغداد معلّہ, اجمیر مقدس, بغداد معلّہ, اجمیر مقدس. اور آج غوث پاک کا عرس مبارک. تو مولانا محمد بشیر صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی, وہ فرماتے ہیں بھائی برسی تو ہندو سکھ بھی مناتے ہیں, لیکن عرس جو ہے یہ اولیاء کرام مناتے رہے ہیں, اور ہم اولیاء کرام کے طریقے پہ عمل کر کے غوث پاک کا عرس منا رہے ہیں, امام احمد رضا کا عرس منا رہے ہیں, محدث اعظم پاکستان کا عرس مناتے ہیں, آج شمس المشائخ ان کا عرس منا رہے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں ولیوں کا عرس ہو جو تو بدعت بتائیے, ولیوں کا عرس ہو جو تو بدعت بتائیے, اپنے بڑوں کی پیار سے برسی منائیے, میلاد کی مٹھائی سے غش آ گیا اسے, کوے کی یخنی لائیے اس کو پلائیے, گستاخ مصطفیٰ کا مرا تو کہا گیا, یہ بے ادب کا چہرہ ہے اس کو چھپائیے. لیکن جب ہمارے محدث اعظم گئے تیسرا دن, ابھی وہ خوش نصیب یہ ہمارے بزرگ جلوہ فرمائیں, ان سے پوچھیں, سبحان اللہ, تیسرا دن ہے, حضور محدث اعظم کا نورانی چہرہ سب زیارت کر رہے ہیں. اور پچھلے سال حضور شمس المشائخ صاحبزادہ قاضی فضل رسول حیدر رضوی کا چہرہ مبارک دیکھا, کیسا نورانی چہرہ مبارک. جب حضور محدث اعظم کا وصال ہوا 1962 میں, تو میرے ابا جی قبلہ فرماتے تھے صادق میں غلام شیخ الحدیث ہوں. مفتی ابو داؤد محمد صادق رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمانا صادق میں غلام شیخ الحدیث ہوں, ایک عاشق رسول کی صحبت پہ ناز ہے. سبحان اللہ, ایک عاشق رسول کی صحبت پہ ناز ہے. حضرت سے پوچھے ماشاءاللہ کتنا نام ہے؟ ماہنامہ رضائے مصطفیٰ بھی, اور ابھی تازہ شمارہ رات ہی لاہور سے چھپ کے آئے. اس شمارہ میں حضور حجت الاسلام امام حامد رضا, جن کی ایک جھلک دیکھ کے محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث کے منصب پہ پہنچ گئے, محدث اعظم پاکستان بن گئے. آپ کا بھی ذکر پاک, اور حضور شمس المشائخ حضور صاحبزادہ قاضی فضل رسول آپ کا بھی ذکر پاک. ویسے رسالے کا دیا ہے 30 روپے, لیکن آج عرس مبارک کے موقع پہ ریاتی طور پہ 20 روپے. کوشش کریں پیر بھائی 5-5 10-10 لے کے جائیں, جو اپنی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہیں آ سکے ان کو جا کے پڑھائیں, اپنے گھر والوں کو پڑھائیں, درس قرآن درس حدیث, اپنے مشائخ ان کا تذکرہ مبارکہ. تو میں عرض کر رہا ہوں سبحان اللہ. تو ابا جی قبلہ نے اس موقع پہ پڑھا سیو نہیں اج رج رج بیکھو, اج ماہی ساڈا ٹر چلے. اللہ, تیسرا دن ہو گیا, نورانی چہرہ. یہ بزرگ میری تائید کریں گے جنہوں نے زیارت کی حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ, آپ کے نورانی چہرے کی. اور آپ کا عرس مبارک بھی آ گیا انشاءاللہ. پھر پیر بھائی انشاءاللہ ہم 2 ماہ بعد پھر اکٹھے ہوں گے 29-30 رجب کو. اللہ کرے یہ رونقیں لگی رہے, انشاءاللہ لگی رہیں گی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, دوسرا سپارہ. ایک بات قابل توجہ ہے, جتنے بھی اردو کے ٹرانسلیٹر ہیں نا, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. اب میں کہتا ہوں یار 5-6 ترجمے آگے رکھ کے نیا ترجمہ لکھنا, یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. ابھی بڑی ضرورت ہے, ہماری درس نظامی کی کتب ہے, ان کے حواشی لکھنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو اپنا علم وہاں صرف کریں, وہاں کام کی بڑی ضرورت ہے. باقی ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. سبحان اللہ. امام احمد رضا سبحان اللہ, آپ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ فرماتا ہے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا. سبحان اللہ. کیسے چرچے ہو رہے ہیں غوث پاک سرکار کے؟ 561 ہجری آپ کا یوم وصال, تقریباً 950 سال گزر گئے. اللہ فرماتا ہے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا. سبحان اللہ.
عارفوں کے بادشاہ سلطان بہو بولے. آپ فرماندے نے جس مرنے تھی خلقت ڈر دی عاشق مرے تا جیوے ہوں نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے سلطان غوث پاک نو کی عرض کر دینے سن فریاد پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کن کر کے میرا اڑیا بچ کپڑا دے جتھے مچنا بیندے ڈر کے تین سو سال پہلے دے بزرگ نے سلطان بہو کنے سو سال پہلے دے اے مولویاں رولے تو ہون پائے نے نا انگریز دی پیداوار نے 100-150 سال تو 300 سال پہلے دے بزرگ سلطان بہو نے ایک مسئلہ حل کر دیتا کہہ دیو سبحان اللہ. سلطان بہو فرماندے نے بے دینوں گستاخو تسی کہن دیو نبی درود نہیں سن دے میرا تے ایمان ہے میرا غوث بھی ساڑیاں فریادہ سن دے. 300 سال پہلے دے بزرگ نے. بندہ پوچھے وہ بے وقوف ہو سلطان بہو قرآن حدیث نہیں سمجھان دے ساری قوم نو وقت پایا تساں او نہیں سن قرآن حدیث 300 سال پہلے دے بزرگ او کی کہہ رہے نے کتوں دے نے سلطان بہو کھوا نال ہی ساڑے چانگے شور کوٹ دا علاقہ ہے دریا دے کنڈے تے کھلو کے ہزاراں میلاں دے فاصلے تے غوث پاک جلوہ فرمان بغداد محلہ دے اندر عرض کر دے نے سن فریاد پیراں دے پیرا کہہ دیو سبحان اللہ. واہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ پیر مال کا علاقہ ہے پیر مال. مغرب کی نماز کے بعد آپ وظائف میں مصروف ہیں. ایک نوجوان آ کے کہنے لگا پیغمبر درود سنتے ہیں کلم الناس علی قدر یقولہم اگر میرے محدث اعظم چاہتے تو دلائل کے انبار لگا دیتے. یہ بھی حدیث پاک ہے لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کر. کہہ دو سبحان اللہ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا آپ جس چٹائی پہ بیٹھے تھے نا آپ نے ٹھوکر لگائی. فرماتے ہیں فقیر سردار احمد کا تو یہ عقیدہ ہے کہ سرکار نے یہ جو ٹھوکر لگنے سے آواز ظاہر ہوئی ہے سرکار نے اس کو بھی سنا ہے. کراچی آپ تشریف لے گئے کتب خانے پہ کوئی بد عقیدہ گستاخ آ گیا کہنے لگا میرے محدث اعظم کی وجاہت یہ خوش نصیب بابے جنہوں نے زیارت کی ہے. اللہ اکبر کیا نورانی چہرہ اللہ اکبر. آپ محدث اعظم کو کہنے لگا وہ بد عقیدہ کہنے لگا آپ ہے مولانا سردار احمد. فرمایا فقیر کو سردار احمد کہتے منہ پیڑا ہوئے تو گل کی تو چنگی نکلنی. انہیں تھلیو ایک تنکا پڑیا تیلا ایک تنکا پکڑ کے کہنے لگا مولوی سردار صاحب کیا پیغمبر اس تنکے کو بھی پہچانتے ہیں؟ میرے محدث اعظم کا چہرہ سرخ ہو گیا یہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن پھر آپ نے کیسا جواب دیا. فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ تنکا میرے آقا کو پہچانتا ہے یا نہیں؟ یہ تنکا میرے آقا کو پہچانتا ہے یا نہیں؟ کہتا ہے جی یہ تو پہچانتا ہے. فرمایا تجھے شرم نہیں آتی یہ مانتے ہو کہ تنکا پہچانتا ہے تو جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے جن کو رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آج آپ ایک وعدہ کریں پیر خانے پہ آئے ہر گھر میں کنز ایمان ہے الحمدللہ. اگر کوئی 10% نہیں ہے وہ بھی لیں ٹھیک ہے. اور اپنے بیٹوں کو فرمائیں بیٹیوں کو فرمائیں روزانہ کم از کم 1-2 صفحہ کنز ایمان کا ترجمہ ضرور پڑھنا ہے. اچھی بات ہے. پھر منڈا تو انہوں چڑکا نہیں دے گا اولڈ ہومز بن گئے نے
جب وہ پڑھے گا نا وہ بالوالدین احسانا، جب وہ پڑھے گا نا وہ فی الکمائن کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، پھر اس کو پتا چلے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے، لوگوں سے نہیں پوچھوں گا، میں قرآن کھولوں گا خود بخود پتا چل جائے گا۔ آئیے قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، رسول کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پڑھیں، اور کچھ نہیں یار، فتاوی رضویہ شریف ہی اپنے گھر رکھ لیں، فتاوی رضویہ شریف پڑھیں، کنز الایمان ہی پڑھ لیں، برکتیں حاصل کریں، اللہ تعالیٰ بچیوں کے نصیب اچھے کرے، بچوں کے نصیب اچھے کرے۔ تو جب آپ نے ترجمہ رکھنا نا تو کنز الایمان، کون سا؟ کنز الایمان، امام احمد رضا بریلوی کا لکھا ہوا ترجمہ قرآن۔ آخر میں 5 منٹ میں یہ بات کروں گا کہ 9 صدیاں بیت گئیں، آج بھی غوث پاک کا ذکر، 4 صدیاں بیت گئیں، آج بھی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا عرص مبارک، 8 صدیاں بیت گئیں، آج بھی عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین آپ کا عرص مبارک، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان پر اللہ کا فضل ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، قرآن پاک۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، سب سے پہلے عقیدہ ہے، علم پڑھنے سے نہیں بنتا ولی، جب تلک دل میں نہ ہو حب نبی۔ اگر میرے نبی پاک دی محبت نہیں، نمازاں نہیں، ٹکرانے، روزے نہیں، فاقے نہیں، حج نہیں، فضول خرچی ہے، جہاد نہیں، خودکشی ہے، تمام عبادات دا فائدہ ادو ہوئے گا جدو دل دی اندر نبی پاک دی محبت ہوئے گی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، ادو تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جدو تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سارے لوگوں نالوں زیادہ میرے نال پیار لگے۔ حضور شمس المشائخ قاضی فضل رسول حیدر رضوی تحریک ختم نبوت مئی 1974 دے اندر نشتر کالج ملتان تو سٹوڈنٹس جا رہے سن راول پنڈی ٹرپ وغیرہ واسطے، جدوں ٹرین گزری نا ربوہ چنیوٹ ربوہ اسٹیشن تو، انہوں نے پلاننگ دے تحت پمفلٹ سٹے، مرزیاں نے، قادیانیاں نے، مرتدہ نے، معاذ اللہ انہوں نے خود ساختہ نظریات بیان کیتے، تے منڈے جڑے سن سبحان اللہ وہ نبی پاک دے غلام سن، انہوں نے آکھا سانوں قبول ہی نہیں، مرزا تے مرتد تے، یہ جڑے مرزائی نے نا بد عقیدہ لوگ دل کہہ رکھتے ہیں، انہوں نے پتا سی یہ لڑکے نے جدوں واپس جانا ہے تے اتھوں ہی لنگنا ہے۔ جب وہ طلباء واپس جانے لگے تو ہاکیوں کے ساتھ، بندوقوں کے بٹوں کے ساتھ ان نوجوانوں کو، پیاروں کو مارا۔ اللہ اکبر! اس وقت موبائل سسٹم نہیں ہے، حضور محدث اعظم کے جانشین قاضی فضل رسول حیدر رضوی کو پتا چلا، ٹرین پہنچنے سے پہلے محدث اعظم کا شہزادہ وہاں جلوہ فرمایا، اپنے بھائیوں کو بھی ساتھ لیا، طلباء کو ساتھ لیا، علماء کو ساتھ لیا، وہ جو بچے جنہوں نے ناموس رسالت کی خاطر، تاجدار ختم نبوت کی عظمت کی خاطر اتنا کام کیا، حضور پیر صاحب نے ان کو گلے سے لگایا، جو زیادہ بیمار تھے مرہم مٹی کرائی، پھر ان کو ہار پہنائے، باعزت طریقے سے روانہ کیا۔ یہ مئی 1974 کی بات ہے، محدث اعظم پاکستان کے صاحبزادے نے اتنا کام کیا، اور 1952-53 کی تحریک ختم نبوت میں خود محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ اپنا علیحدہ تشخص رکھتے ہوئے بے دین گستاخ آئے، کہنے لگے مولوی سردار احمد صاحب ہم آپ کو صدارت دیتے ہیں، آپ صدر بن جائے، ہم آپ کے پیچھے ہوں گے۔ واہ میرے محدث اعظم کا کیسی باتیں تھی، فرمایا فقیر ایسے پروگراموں کی صدارت نہیں کرتا، صدار رد کرتا ہے۔ فقیر ایسے پروگراموں کی، گول مول کھچڑی مار کا پروگرام، فقیر ایسے پروگراموں کی صدارت نہیں کرتا، صدار رد کرتا ہے۔ اور یہ بھی آپ فرماتے تھے ہم رہتے گول باغ میں، ہمارا مذہب گول مول نہیں۔ کیا پیارے ان کے الفاظ مبارکہ تھے، کیا پیارے الفاظ مبارکہ تھے، اللہ اکبر! انہوں نے کام کیا، ان کے خدام نے کام کیا،
میرے ابا جی قبلہ کو حضرت محدث اعظم نے 1951 میں گجرانوالے بھیجا، 1951 میں، ستمبر 1951، 52 میں تحریک ختم نبوت شروع ہو گئی۔ مولانا باغ علی صاحب جانتے ہیں گجرانوالہ بھی دارالسلام چوک میں ڈاکٹر قمر الغنی MBBS ڈاکٹر ہے پرانے، ان کا کلینک، ان کا والد تھا عبد الغنی، وہ اس وقت جو پولیس کا وہاں سربراہ تھا، اس کا 200 واکنگ صبح کٹھے کرتے۔ انہوں نے کہا یار کوئی فیصلہ آباد نواں مولوی ہے جوان جہا، وہ کہندا ہے کہ مرزائی جڑے چنگے نہیں تے جاؤ انہاں نال گل کرو۔ انہاں دا بھائی شمس الغنی وہ آ کے کہنے لگا جی صاحب کہ اے پیغام ہے آپ دے نام، تسی سختی بڑے کر دیو۔ فرمایا مرزائی تے مرتد نے، قرآن پاک دا بیان ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم۔ کہنے لگا جی ذرا تھوڑا جہا ہاتھ ہولا رکھو، نہیں تے کیا تے ابا جی فرمانے لگے پھر کی ہوئے گا؟ کہنے لگا جی کدھر جیل نہ جانا پہ۔ فرمایا میں نہیں لے چلو۔ ساڈے امام نے تے سانو اے فرمایا کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ اپنے امام اور محدث اعظم پاکستان دے فرمان دے مطابق شمس المشائخ حضور صاحبزادہ قاضی فضل رسول حیدر رضوی آپ دا مشن رہا کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ پڑھو کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا۔ اے حضور محدث اعظم پاکستان دا پیارا گھرانہ جنہاں نے ناموس رسالت دی خاطر تن من دن قربان کر دیتا اور دین دی خاطر انہیں سن رہے سنا مولانا محمد سلیم صاحب بیان فرما رہے سن علم دے حوالے دے نال آپ دیا کتنی خدمات۔ تو میرے بھائی میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پروگرام ہے، 2-3 منٹ میں آخری بات۔ ایک تو سب سے بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا فضل تھا غوث پاک پہ، اور کرم تھا، نظر تھی اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام رسول کریم کی۔ سبحان اللہ، لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو، سبحان اللہ، لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو، نہ ہوتا پھر نہ کیسے بول بالا غوث اعظم کا۔ ایک مرتبہ پڑھ دیں، آپ کے نامہ مال میں بھی لکھا جائے نا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کیسی پیاری زندگی شمس المشائخ قاضی فضل رسول حیدر رضوی رحمت اللہ علیہ۔ مخالف کیا کرے میرا کہ ہے ان کا کرم مجھ پر، خدا کا رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا۔ کیوں نہ ہم اپنے پیر خانے پہ قربان ہو؟ جمیلے کا دری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بردا غوث اعظم کا۔ پہلی بات اللہ کا فضل تھا، دوسری بات نبی پاک کا کرم تھا، تیسری بات انہوں نے محنت بھی بڑی کی ہے۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے غوث پاک نے، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سر کا، ہم اگر 5 وقت بھی نماز نہ پڑھے معاملہ توڑ نہیں چڑھے گا۔ 15 سال غوث پاک سرکار کا مامور رہا الحمد سے قرآن شروع کرنا، والناس تک فجر تک سارا قرآن پڑھ لینا۔ آپ بھی قرآن پاک سے تعلق مضبوط کریں۔ یہ بھی غوث پاک کی تعلیمات ہیں، ننگے سر رہنا یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، غوث پاک نے لکھا ہے جن کا عرس منا رہے ہیں۔ اور یہ حضرت داؤد طائی فرماتے میں 20 سال امام ابو حنیفہ کی خدمت میں رہا ہوں، کبھی تنہائی میں بھی آپ کو ننگے سر نہیں دیکھا تھا۔
اگر ماسک پہنتے شرم نہیں آتی تو ٹوپی پہنتے بھی شرم نہیں آنی چاہیے، ماسک پہنتے شرم نہیں آتی تو داڑھی مبارک رکھتے بھی شرم نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔